توانائی بچت مہم، وزیر اعظم نے نئے کاروباری اوقات کی منظوری دے دی۔ کابینہ ڈویژن کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام دکانیں، مارکیٹس اور شاپنگ مالز اب رات 9 بجے تک بند کیے جائیں گے۔ شادی ہالز، مارکیاں اور دیگر کمرشل تقریبات رات 10 بجے تک جاری رہ سکیں گی۔ ریسٹورنٹ، ہوٹلز اور سبزی فروخت کرنے والی دکانوں کو رات 11 بجے تک بند کرنا لازمی ہوگا۔ میڈیکل اسٹورز، IT کمپنیاں، تندور، جمز اور فیول اسٹیشنز پر نئے اوقات کار کا اطلاق نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے صنعت کار اور کاروباری شخصیات کی ملاقات۔ ملکی معیشت، آئندہ بجٹ اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کاروباری شخصیات پاکستان کے سفیر اور دنیا میں ملک کی پہچان ہیں۔ مشکل معاشی حالات میں ساتھ دینے پر کاروباری برادری کے مشکور ہیں۔ حکومت اور نجی شعبے کی شراکت داری معاشی ترقی کی ضمانت ہے۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات شامل ہوں گے۔ کاروباری برادری کا معاشی ترقی کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ برینٹ خام تیل $97 فی بیرل میں فروخت۔ WTI خام تیل کی قیمت بھی بڑھ کر $95 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ بین الاقوامی تجارتی اعداد و شمار کے مطابق UAE مربن کی فروخت بیرل قیمت $96 ہو گئی۔ ماہرین کے مطابق خام تیل کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ مشرق وسطی کی صورتحال، سپلائی سے متعلق خدشات اور عالمی طلب میں اضافے کے باعث سامنے آئی ہے۔ خلیجی بحران کے باعث کراچی اور گوادر بندرگاہوں کی تجارتی اہمیت بڑھ گئی۔ HSN پورٹس کراچی میں 4000 نئے ٹرانس شپمنٹ کنٹینرز سنبھالے گا۔ 2 کارگو جہاز کراچی پہنچ گئے۔ تیسرا جون کے پہلے ہفتے میں متوقع۔ گوادر پورٹ کی سرگرمیاں 20% سے بڑھ کر 30% تک پہنچ گئیں۔ گوادر میں برتھنگ فیس اور کارگو چارجز میں نمایاں کمی کا اعلان۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کراچی اور گوادر خطے کے اہم لاجسٹک مراکز بننے کی جانب گامزن ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی وزیر ریلوے حنیف عباسی سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور ریلوے اصلاحات پر تبادلہ خیال۔ گورنر خیبر پختونخوا نے ریلوے میں جاری اصلاحات اور بہتری کے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات عوامی سہولت اور سفری نظام کی بہتری کے لیے اہم ہیں۔ ریلوے شعبے میں بہتری سے عوام کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ دونوں رہنماؤں کا قومی ترقی، بہتر طرز حکمرانی اور عوامی خدمت کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ خواتین ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف جدوجہد میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔ انہیں ماحولیاتی پالیسی سازی کے مرکز میں لانا ناگزیر ہے۔ اسلام آباد میں جینڈر کلائمیٹ ایوارڈ کی تقریب سے پیپلز پارٹی کی نائب صدر شیری رحمان کا خطاب۔ کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے شدید اثرات اور پانی کی قلت کا سامنا کر رہا ہے۔ 2022 کے سیلاب نے لاکھوں افراد خصوصاً خواتین کو شدید متاثر کیا۔ ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بروقت تیاری، مؤثر پالیسی سازی اور خواتین کی شمولیت انتہائی ضروری ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے کم از کم ماہانہ اجرت 45,000 مقرر کرنے کی سفارش۔ پارٹی نے شواہد پر مبنی فریم ورک تجویز کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق کم از کم اجرت کی پالیسی اب صرف لیبر ڈپارٹمنٹ تک محدود معاملہ نہیں رہی۔ یہ گھریلو قوت خرید، غربت کے خدشات، غیر رسمی روزگار، مقامی طلب پیداواری، ترغیبات اور مجموعی سماجی استحکام پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ نیپرا نے کے الیکٹرک سے گھنٹوں طویل لوڈ شیڈنگ پر رپورٹ طلب کر لی۔ نیپرا حکام کے مطابق کے الیکٹرک کی جانب سے شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق بجلی صارفین کی جانب سے گھنٹوں طویل لوڈ شیڈنگ کی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ اٹلی کے 80ویں یوم جمہوریہ کی تقریب میں وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کی شرکت۔ اٹلی کی حکومت و عوام کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش۔ محمد حنیف عباسی نے کہا کہ پاکستان اور اٹلی کے درمیان دوستانہ تعلقات باہمی احترام، اعتماد اور تعاون کی مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں۔ پاکستان اٹلی کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے اٹلی کی سفیر مارلینا آرمیلن کی خدمات کو بھی سراہا۔ کالاشا کاکو کے قریب ANF کی منشیات اسمگلنگ کے خلاف بڑی کارروائی، 2 ملزمان گرفتار، مشکوک گاڑی سے 12 کلو منشیات برآمد، افیون اور چرس شامل۔ برآمد شدہ منشیات کی مالیت 10 لاکھ روپے سے زائد۔ کارروائی کالاشا کاکو ٹول پلازا کے قریب کی گئی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج۔
منشیات اسمگلنگ نیٹ ورک سے متعلق مزید تحقیقات جاری۔ لاہور ہائی کورٹ کے باہر رقت آمیز مناظر، ماں دوسری شوہر کے ساتھ روانہ، 8 بیٹیاں روتی رہ گئیں۔ شبنم بی بی کی غلام حسین کے ساتھ رہنے کی خواہش، عدالت نے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ عدالتی فیصلے کے بعد بیٹیوں کی آہو بکا، ہائی کورٹ کے باہر جذباتی مناظر، امی نے ہمیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیا، بیٹی کا عدالت کے باہر درد بھرا بیان۔ 8 بیٹیوں کی سسکیاں بھی ماں کا فیصلہ نہ بدل سکیں، شبنم بی بی شوہر کے ہمراہ روانہ۔ بچوں کی ذہنی صحت پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر مملکت برائے صحت ڈاکٹر مختار برت کا واشنگٹن ڈی سی میں چلڈرن نیشنل اسپتال کا دورہ، جدید طبی سہولیات، ٹیلی میڈیسنز اور ڈیجیٹل ہیلتھ سسٹمز پر بریفنگ۔ بچوں اور نوجوانوں کی ذہنی صحت سے متعلق خصوصی اجلاس منعقد۔ ڈاکٹر مختار برت نے کہا کہ پاکستان میں ذہنی صحت کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے نیشنل مینٹل ہیلتھ پالیسی متعارف کرائی جا رہی ہے۔ اسکولز میں کاؤنسلنگ، اساتذہ کی تربیت اور والدین کے لیے آگاہی پروگرامز وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے تمام 48 ٹیموں کے اسکواڈز فائنل ہو گئے۔ رواں ایونٹ میں 1248 کھلاڑی شامل ہوں گے۔ امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں 12 جون سے دنیا کا سب سے بڑا فٹ بال میلہ سجے گا۔ پہلی بار 48 ٹیمیں اور 104 میچز، ورلڈ کپ کا نیا ریکارڈ قائم۔ 891 کھلاڑی پہلی بار، جبکہ 357 فٹ بالرز دوبارہ ورلڈ کپ کھیلیں گے۔ میسی، رونالڈو اور اوچوا چھٹا ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے تیار۔ 4 ممالک کیپ ورڈے، کوٹساوا، اردن اور ازبکستان پہلی بار ورلڈ کپ میں شامل۔